الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پیام صبح الہ الا اللہ الا اللہ بولا الہ الا اللہ الہ الا اللہ کہ ملائکہ ہمارے برادری بھائیوں کی کتابیں کہہ رہی ہیں بسم اللہ دبیانی دھپا راجہ پرنبوتا حیا مترو اللہ ترشتے جشگاما ہمارے برادر وطن ہندو بھائیوں کی کتابیں کہہ رہے ہیں سنو کامیابی چاہتے ہو اگر کامیابی تمہارا مقدر بنے یہ تم چاہتے ہو تو تمہیں یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا کون سا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا پرم پرم جنم بیتم لبراج و جپے نام محمدم لا الہ ایسا کلمہ ہے لا الہ ایسا کلمہ ہے وہ تمام پاپوں کا ناش کر دیتا ہے تمام پاپوں کو ختم کر دیتا ہے تمام پاپوں کو مٹا دیتا ہے تمام گناہوں کو ختم کرنے والا اگر کوئی کلمہ موجود ہے تو یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں اللہ تنہا ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ پروردگار عالم کی ہے آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں پروردگار عالم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہیں میرا رب فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہیں پروردگار عالم فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
اے لوگو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود مت مانو۔ تمہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہیں بنانے والی ذات اللہ کی ہے، تمہیں دنیا میں بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تمہارے جسم کے اندر تو یہ سانسیں چلتی ہیں، ان سانسوں کو پیدا کرنے والا، ان سانسوں کو چلانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال ہی ہے جو ہمارے اور آپ کے جسم میں سانسوں کو چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ ہمارے برادر وطن ہندو بھائیوں کی کتابوں میں جگہ جگہ فرمایا گیا، جگہ جگہ بتایا گیا، کہیں بتایا جا رہا ہے اوم تتودی پنپاتی نپری پرشنین سیویا، کہیں بتایا جا رہا ہے اوم کم تت برہما کم ادھیاتم کم کرم پرشوتم ادھیبھوتم چ کم پروتم ادھیدیوم کم اچیتے سواہا۔ پرماتما ایک ہے، پرمیشور ایک ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، اگر دنڈوت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، اگر ہمیں پوجا کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، اگر ارچنا کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے۔ اس پورے برہمانڈ کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، چاند اور سورج کو، اس پوری کائنات کو اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ ذات پروردگار عالم کی اللہ وہ ہے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس کی کوئی مورت نہیں ہے، اور جس کی صورت بن جائے، جس کی مورت بن جائے، جس کی تصویر بن جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی ذات تنے تنہا ہے، اللہ کی ذات یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ آگ، ہمیں اس پوری کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پیدا کیا کس نے ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور ہمیں عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بتایا گیا ہمارے ہندو بھائیوں، رگ وید اٹھا کر کے دیکھو، بھوشیہ پران اٹھا کر کے دیکھو، کل کی پران اٹھا کر کے دیکھو، کھیل پران اٹھا کر کے دیکھو، ان کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ ایشور ایک ہی ہے۔ یکو جگت گرو سرو اوتار ست، سرو دھرم گرنتھ ست، سمتا سملن پرارتنا۔ اے لوگو، ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی پرماتما ہے، ایک ہی پرمیشور ہے، وہ جس نے پورے برہمانڈ کو بنایا ہے، اور ایک ہی جگت گرو ہے۔ ایک ایشور ہے اور ایک جگت گرو ہے۔ جگت گرو کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کو انسانیت کا پاٹھ پڑھانے والا، پوری دنیا کو انسانیت سکھانے والا، پوری دنیا کو زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتانے والا ایک ہی جگت گرو ہے، ایک ہی پورے کائنات کا معلم ہے، ایک ہی پورے کائنات کو پڑھانے والا ہے، اور وہ ذات ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ ایک ایشور ہے اور ایک اس کا دوت ہے، ایک ایشور ہے دوسرا اس کا اوتار ہے، ایک ایشور ہے اور دوسرا اس کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خدا ہے اور دوسرا اس کا رسول ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ ایسا رسول ہے جس نے پوری کائنات کو لٹایا۔ اب آپ بتائیں، پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ لائیں، کوئی ایسا شخص آپ لے کر کے آئیں جس نے زندگی کے ہر ایک گوشے میں ہماری رہنمائی کی ہو، زندگی کے ہر ایک گوشے میں ہماری رہنمائی کی ہو۔ کوئی بھی ایک ایسا شخص آپ لے کر کے آئیں،
تو آپ کو پوری دنیا میں اگر کوئی شخص ملے گا تو وہ شخص ہمارے اور آپ کے نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. آپ لوگوں نے مائک نہیں بول رہا ہے, میں بذات خود اپنی آواز لگا رہا ہوں. تو کم سے کم آپ اگر بولیں گے تو تھوڑی دیر میں بیان کر سکتا ہوں, ورنہ مائک کے سہارے اگر رہا تو میری آواز بیٹھ گئی اور بیٹھ جائے گی. ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ. زندگی کے ہر ایک گوشے میں, زندگی کے ہر پڑاؤ پر, زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں نبی پاک کی زندگی کو دیکھنا ہے. ہمارے آپ کے نبی نے ہر پڑاؤ پر, زندگی کے ہر موڑ پر, زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی نے ہماری رہنمائی فرما دی. ہاں, اور پھر قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. قرآن کہتا ہے آئے لوگو, یہ جو نبی ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ جو نبی ہیں تمہارے لیے رحمت بھی ہیں, اللہ کی جانب سے نور بھی ہیں. اے لوگو, یہ جو نبی ہیں ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ نبی پاک کی زندگی دیکھیں. اگر آپ غریب ہیں جب بھی نبی کی زندگی دیکھیں. اگر آپ امیر ہیں جب بھی نبی کی زندگی دیکھیں. اگر آپ مزدور ہیں جب بھی نبی کی زندگی دیکھیں. اگر آپ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں جب بھی نبی کی زندگی دیکھیں. اگر آپ کسی کے باپ ہیں نبی کی زندگی دیکھیں. کسی کے شوہر ہیں نبی کی زندگی دیکھیں. کسی کے باپ ہیں نبی کی زندگی دیکھیں. کسی کے بھائی ہیں نبی کی زندگی دیکھیں. کسی کے بیٹے ہیں نبی کی زندگی دیکھیں. ہمارے اور آپ کے نبی نے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرما کر کے یہ اعلان کر دیا ہے اے لوگوں, تمہارا نبی وہ ہے جو تمہاری زندگی کے ہر ایک موڑ پر تمہارا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے. ایسا کوئی شخص دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. لوگوں نے تو شک اپنی بیویوں پر کیا اور اپنے سے الگ کر دیا, شک کی بنیاد پر الگ کر دیا, مگر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. سبحان اللہ. کتنی بیویاں تھیں؟ 11. اور یہ بات اتھر وید کے اندر یہ پرواہی مدمنتے دی درشیا پر یا رہا سے منہ جپتے دیو اشمان اوپر سیشتے اپچائی یا پشا چاہے گا میں سنتم نے شہان دشاسنا نراشن سیما پریاما سیما منگ اپوہ مدو جہم وشکرتم نراشن سموادنم وادن چھے دیرم پشرنگم سمنے ریم حیرت من درگاد وسو سدان وشواس منو پریاما سنشپ پرتم بیرم مہابیرم پرارم پرادیپمم کل کی اوتار جگت گرو سوم بتی وشنو ویش ایشور بھکتم ہمارے اور آپ کے نبی کے بارے میں بتایا گیا. آئے لوگو, اتھر وید کے اندر بتایا گیا آئے لوگو سنو, وہ انتم اوتار انتم مہارشی کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ آنے والے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ جو آئے گا جس کا نام نراشنس ہوگا, جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں گی, جس کے اندر بہت سارے علوم و فنون ہوں گے, جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں گی. وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے گا, جب اس دنیا میں آئے گا تو لوگوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھاتا ہوا نظر آئے گا. جب اس دنیا میں آئے گا لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ مل جائے گا. جب وہ اس دنیا میں آ جائے گا تو لوگوں کو آپسی اتحاد قائم کس طرح رکھنا چاہیے یہ پاٹ پڑھانے والی ذات اس کی ہوگی. تو لوگوں نے کہا تھا مہاراج یہ بتا دیں وہ آنے والا اس کا نام کیا ہوگا, تو بتایا گیا وید کے اندر. سن لو, کان کھول کر کے سن لو. ویدہ حمد پرش مہانیمادتم ورونو تپس پرستات ینیا اے تسمن ننترے ملے چاچالے محامت خیاتا شچا کا سمنوے وہ انتم اوتار جب اس دنیا میں آئے گا اے لوگو اس کا نام زمین پر محمد ہوگا اور آسمانوں پر احمد ہوگا.